آج ہم آپ کی ملاقات پنجاب کی اس بہادر لڑکی سے کروانے جا رہے ہیں جو کہ پنجاب کے اس علاقے میں رہتی ہے جہاں ابھی تک آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی نہ بجلی ہے اور نہ ہی ان کے ہاتھ ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایم فل کر چکی ہیں اور آگے پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہیں اور اپنے گھر والوں کا جو ہے وہ اپنی جاب کے ساتھ جو ہے وہ گزر بسر کروانا چاہتی ہیں۔ اس کے لیے وہ حکومت پاکستان سے اپیل بھی کرتی ہیں۔ اور میرے والدین ایسے ہیں، وہ کچھ اتنا کام نہیں کر سکتے، تو میرے بھائی وہ چھوٹے ہیں، تو میں کہتی ہوں میں اپنے گھر والوں کو بھی تھوڑا سا سپورٹ کروں اور آگے بھی بڑھوں۔ اور کب سے یہ بجلی بھی نہیں ہے؟ یہ جب سے ہم لوگ ادھر رہ رہے ہیں اس ٹائم کی نہیں، شروع سے نہیں ہے۔ یہاں کون سی پارٹی زیادہ جیتی ہے؟ نون لیگ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ جس جگہ پہ رہتی ہے وہاں بجلی بھی نہیں ہے اور آپ کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں اور آپ نے ایم فل کر لیا ہے، کس سبجیکٹ میں آپ نے ایم فل کیا اور کس طرح سٹارٹ کیا؟ اور آپ جس گاؤں میں رہتی ہیں وہاں لائٹ بھی نہیں ہے، تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی مجھے نا بہت ہی مشکل آئی ہے۔ میں نے اپنے گاؤں میں ہی میٹرک پاس کیا۔ گاؤں میں بہت، میرے بھائی چھوٹے تھے جب میں نے یہ اسٹڈی سٹارٹ کی ہے۔ 7 بہن بھائی ہیں، 5 سسٹر ہیں، 2 بھائی ہیں۔ بھائی سب سے سسٹروں سے چھوٹے بھائی تھے، اور میں 7 سال تھی جب یہ میرا حادثہ ہوا۔ اس کے بعد میں نے ساری اسٹڈی اپنی کمپلیٹ کی ہے الحمدللہ۔ کیا حادثہ ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ عرصہ میں چھوٹی تھی، 7 سال کی، اور جس میں وہ چارہ کاٹتے ہیں بھینسوں والا، ٹوکا اس کو بولتے ہیں۔ گاؤں میں اس ٹائم وہ آگے بیل تھا جو گول مشین ہوتی ہے، آگے بیل، جب ان کو اتنی دیر روکتے نہیں تھے جب وہ نہیں روک سکتا تھا وہ، تو میرے دونوں ہاتھ اسی میں آگے کٹ گئے۔ ہاتھ کاٹ کے؟ جی اس کے بعد آپ نے اپنی تعلیم جاری رکھی، آپ کے گھر والوں نے روکا نہیں کہ آپ نے کیا پڑھ کے کرنا ہے؟ جی میں چھوٹی تھی اس ٹائم جب میرے ساتھ یہ ہوا واقعہ۔ اس کے بعد گھر والے بہت پریشان تھے، ان کی پریشانی میں دیکھ کے میں کہتی تھی میں اپنے گھر والوں پہ بوجھ نہ بنوں اور میں آگے اسٹڈی کروں کچھ پاکستان کے لیے۔ اچھا، تو آپ آگے پڑھتی رہی، آپ کے گھر والوں نے نہیں کہا؟ اور بجلی بھی نہیں ہے آپ کے گاؤں میں، اور کب سے یہ بجلی بھی نہیں ہے؟ یہ جب سے ہم لوگ ادھر رہ رہے ہیں اس ٹائم کی نہیں، شروع سے نہیں ہے۔ مطلب پیدا بھی ہوئے ہیں تب بھی لائٹ جی نہیں تھی؟ نہیں تھی۔ بجلی نہیں ہے اس شدید دور کے اندر جس میں، اور حالات بھی اس علاقے کے ایسے ہیں کہ مطلب کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وسائل کی کمی بھی ہے، بجلی بھی نہیں ہے، اور یہاں کے سیاستدان ووٹ لے جاتے ہیں لیکن بجلی بھی نہیں ہے۔ یہاں کون سی پارٹی زیادہ جیتی ہے؟ نون لیگ۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کا یہ گڑھ مانا جاتا ہے، اور اس گڑھ کے اندر یہ جو علاقہ ہے یہ منڈی احمد آباد سے تقریباً 6 کلومیٹر کی مسافت پر محمد پور کے پاس کا یہ علاقہ ہے جہاں یہ بہادر لڑکی رہتی ہے، اور یہاں بجلی نہیں ہے، یعنی کہ ہر 5 سال بعد ووٹ لینے کے لیے سیاستدان آ جاتے ہیں لیکن یہاں بجلی نہیں۔ اور اس نوجوان اور بہادر لڑکی نے ان تمام لڑکیوں پاکستان کے اندر جو محنت کرتی ہیں، جو محنت کر کے مایوس ہو کر بیٹھ جاتی ہیں، ان کے لیے یہ مثال بنی ہے۔ اور انہوں نے وسائل کی کمی، گھر کے حالات بھی ان کے اتنے خاص نہیں ہیں، ٹھیک ہے، سب مزدوری کرتے ہیں، چھوٹے کسان ہیں، اور ان کے ہاتھ نہ ہونے کے باوجود کہ یہ ایم فل کر چکی ہیں وہ بھی سوشیولوجی کے اندر، اور ماشاءاللہ اور آگے بھی پڑھنا چاہتی ہیں اور جاب بھی کرنا چاہتی ہیں، لیکن ابھی تک ان کو جاب بھی نہیں ملی۔ تو اس حوالے سے بتائیں کہ کیا آپ نے جاب کی ٹرائی کی؟ جی میں نے بہت دفعہ کی ہے، تو وہ بس یہ کہتے ہیں سفارش کے بغیر جاب نہیں ملتی، اب جاب آ ہی نہیں رہی تو کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ اچھا اللہ معافی، مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے ایم فل کیا اس میں اسکالرشپ تھی یا آپ کو کسی نے ہیلپ کیا؟ جی کسی نے ہیلپ کیا تھا۔ ہیلپ کیا تھا؟ ہاں ہیلپ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہیں آگے ایم فل کرنے پہنچی ہیں، اور اس کے بعد آگے آپ جاب کرنا چاہتے ہیں تاکہ گھر والوں کو ایک اچھی زندگی دے سکیں۔ جی جی میں نے بی ایس میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر ذکریہ ذاکر کا۔ وہ پہلے جب میں نے بی ایس اسٹارٹ کیا تھا تو اس نے میری مدد کی تھی پنجاب یونیورسٹی سے بی ایس کے لیے، اور اس کے بعد جتنا میرا خرچہ تھا، وہ بہت ہی اچھے انسان تھے، انہوں نے میرا وہ خرچہ اٹھایا، اور پھر میں بہت شکر گزار ہوں اپنے گھر والوں کے بھی لیے، انہوں نے سپورٹ کیا میرے جتنا ہو سکا۔
बिल्कुल जी, और ये अब नौजवान लड़की जिसने एमफ़िल कर लिया है दोनों हाथों के बगैर, बिजली के बगैर, आप हैरान होंगे कि आज के दौर में किसी जगह पे लाइट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के घर में। और यहाँ के एमएनए मियां मोइन अहमद भट्टू साहब हैं, और हालात चेक करें कि यहाँ बिजली ना होना, आज के दौर में बिजली ना होना, ये बड़ी बात होती है कि बिजली नहीं है। पुरानी बात तो रही नहीं, लेकिन इनके हाथ भी नहीं है, और ये बगैर किसी सियासी मदद के और बगैर किसी वसाइल वाली मदद से ये एमफिल कर चुके हैं और आगे जॉब करना चाहती हैं। और ये हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करती है, क्या मुतालबा करती है आप? मैं हुकूमत से ये मुतालबा करती हूँ आगे मेरी मदद की जाए। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, पीएचडी करना चाहती हूँ और आगे मुझे जॉब दिलाई जाए, मैं अपने घर वालों से बोझ ना बनूँ उनका भी। और मेरे वालिदैन ऐसे हैं वो कुछ इतना काम नहीं कर सकते, तो मेरे भाई वो छोटे हैं, तो मैं कहती हूँ मैं अपने घर वालों को भी थोड़ा-सा सपोर्ट करूँ और आगे भी बढ़ूँ, पाकिस्तान के लिए भी कुछ करूँ। भरपूर जज्बे से सरशार ये बहादुर लड़की जो है अल्लाह माफ़ी, ये हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा अपना कर चुकी हैं। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये ऐवान को हिला के रख दे, और इस जिस जगह पे ये रहती है ये नौजवान लड़की, ये बगैर बिजली के और बगैर किसी वसाइल के और बगैर किसी मदद से ये एमफिल कर चुकी हैं, और अब हुकूमत पाकिस्तान से ये आगे पढ़ने का मुतालबा कर रही है और जॉब करना चाहती है, ताकि जो इनके वालदैन के ऊपर इनका बोझ ना पड़े और ये अपने वालदैन की मदद भी कर सके और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकें। और मैं कहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को उस एमएनए के हवाले से भी कि जितनी वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, जो हर 5 साल बाद यहाँ वोट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ बिजली नहीं है और उनको पता ही नहीं है कि उनके हलके में आवाम किन मुश्किलात का सामना कर रही है। तो इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं वो आपने करना है, ताकि इनकी मदद हो सके और ये इनका जो ख्वाब है वो भी पूरा हो सके, और जो अपने वालदैन के लिए ये कुछ करना चाहती है वो भी कुछ कर सकें। उनके हालात आपको पता ही है। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी, और अपने मेज़बान ज़ैन आसी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।